السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، اس مال کے حقیقی دا ساڈے تے بہت بڑا کرم اور اس دی رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو رمضان جیسا مہینہ عطا کیتا ہے، پھر اس تو بڑا کرم اے وے کہ جس مالک نے سانو تاک رات عطا کر دیتی ہے اور اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ ساڈی بخشش دا سامان لے کے آیا ہے، جنت دا پیغام لے کے آیا ہے، اور نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام لے کے آیا ہے، اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام لے کے آیا ہے۔ من عمل صالحا، نیک اعمال دا اور رمضان دا آپس بڑا گہرا تعلق ہے۔ نیکی ایک سویرا ہے تے گناہ ایک اندھیرا ہے، نیکی ایک نور ہے تے گناہ ایک سیاہی ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے نورانیت اور روحانیت ہوندی ہے، گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے لعنت اور سیاہی ہوندی ہے۔ گناہ دا سب تو زیادہ جڑا اثر ہے وہ انسان دے دل تے ہوندا ہے۔ انسان دا دل اللہ نے قدرتی طور تے بڑا شفاف اور صاف بنایا ہے۔ جس طرح پانی دی بوتل ہے نا، یہ پانی نو باہروں ویکھو کڈا صاف ہے، یہ دے اندر پیپسی یا کوک دا کالا پانی پانا شروع کر دے ہو، یہ پانی دی سفیدی سیاہی چ بدل جائے۔ انسان دا دل اللہ نے صاف بنایا ہے۔ جدوں انسان گناہ کردا ہے نا، ایک سیاہ رنگ دا نقطہ یہ دل تے لگ جاندا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاندا ہے، توبہ نہیں کردا گناہ کردا جاندا ہے، پھر وہ نقطہ پھیلدا جاندا ہے، دل سیاہ ہو جاندا ہے، دل مردہ ہو جاندا ہے۔ جدوں دل مردہ ہو جائے انسان دی زندگی مردہ ہو جاندی، کیونکہ دل پورے جسم دا محور اور مرکز ہے۔ 360 جوڑ جڑے نے وہ دل دے تابع نے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ الا خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کی ہے؟ الا وہی القلب، وہ تھوڑا دل ہے۔ اور صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر یہ دعا کر دے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وَأَنْتَ خَيْرٌ مَّن زَكَّاهَا۔ نبی دے دل نالوں تقوی والا دل کائنات چ کسے دا نہیں، پیغمبر دے دل نالوں پاک دل کائنات چ کسے دا نہیں، لیکن وہ پیغمبر پاک ہون دے باوجود پاک ہون دیاں دعاواں کر رہے ہیں۔ تے سانو یہ دعاواں کیوں نہیں یاد ہوندیاں؟ اسی یہ دعاواں تو کیوں پیچھے ہیں؟
دوسری دعا نبی علیہ السلام کر دے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جاننا ہے جڑیاں خیانت کرنے والیاں اکھاں نے۔ اج مینوں تینوں چگلیاں یاد، غیبتاں یاد، گالاں یاد، دعاواں یاد نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل دے بارے چ دعا کر رہے ہیں۔ دل ایک محور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ منو کیڑے ویلے یاد آئے، آندے نے ورائیت الذنوب تمیت القلوب قد یورث الذل ادمانها وان ترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها۔ گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاندہ ہے۔ جدو دل مردہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی دی پہچان ختم ہو جاندی۔ دل مردہ ہو گیا ہے، شرک چنگا لگدا ہے، توحید چنگی نہیں لگدی، بدعت چنگی لگدی ہے، سنت چنگی نہیں لگدی، موسیقی چنگی لگدی ہے، قرآن چنگا نہیں لگدا۔ دل مردہ ہو گیا ہے، ہن اینو گناہ کرن چ بھی سکون ملدا ہے۔ لاہور دے باسیو جدو گناہ کرن تو بعد بندے نو سکون ملے، سمجھو اس بندے دی زندگی دا بیڑا گرک ہو گیا۔ مومن اوہی ہے گناہ کرن تو بعد او دے اندروں آواز آوندی ہے، جس طرح ہانڈی ابلدی ہے او دی آواز آوندی ہے، او دا دل ابلدا ہے کہ تو یہ غلط کیتا ہے، یہ تو غلط کر رہے ہیں۔ اینو نفس لوامہ کیا جاندا ہے، جڑا ملامت کردا ہے انسان نو تو غلط کر رہے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جڑا انسان نو گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھدا ہے، نیکی والے پاسے نہیں آون دیندا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چ باہر آئے، آپ نے کی فرمایا سی؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اگر میں نبی بھی گناہ کو بچ نہیں سکتا اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی۔ میرے بھائیو، گناہ جڑا ہے چھڑ دے گا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا، اور گناہ لوکاں دی نظراں ذلیل کر دیندا، مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا۔ اے جڑا تیرا نفس امارہ ہے نا، یہ دی نافرمانی کرے دے آنکھیں نہ لگی، یہ تیرا دشمن ہے۔ دشمن دے چار الفاظ نے، دال شین میم نون۔ دشمن دی دال تو مراد دنیا، شین تو مراد شیطان ہے، میم تو مراد مال ہے، نون تو مراد نفس ہے۔ یہ چار چیزاں بندے نہ محبت دی شکل چ دشمنی کر رہی ہیں، اور انسان انہاں چوں دے پہ مگر لگا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بصرہ دے بازار چ جا رہے نے، ایک حکیم دی دکان تے گئے، فرمان لگے حل عندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب۔ اے مجونہ بڑیاں بنانا ہے، تیرے کو کوئی ایسی مجون بھی ہے جدے نہ گناہ معاف ہو جان، بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ وہ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی۔ انہیں کیا؟ تقوی دیاں جڑاں للو، عجز و انکساری دیاں جڑاں للو، توبہ دیاں گٹکاں للو، استقامت دا چٹو بنا لو، تیناں چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو، پھر اللہ دی یاد دی دیچکی بنا لو، اس نسخے نو اس دیچکی چ پا لو، تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو، جدوں یہ نسخہ پک جائے نو صبر دے پیالے چ پا لو، شکر دے پکھے دی جھلد مار کے نو ٹھنڈا کر لیا جے، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے، اللہ تھوڑے گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر۔ یہ مجون یاد رہے گی کہ کوئی نہیں؟ بولو دے صحیح ہے، تو ہی تے اکا ہی چپ ہو گئے ہو، بولو دے صحیح۔ چلو سبحان اللہ نہیں ہوندی تے انہاں للہ پڑھی جاؤ، کچھ کرو دے صحیح۔ تو میں بات کر رہے ہیں، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو 3 باتاں کہیاں، اب بڑی توجہ نہ سنے۔ فرمایا بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے، اونا کو گناہ کرن دی اجازت ہے۔ بھئی تھانوں بھی اجازت ہے، اگر جہنم دی اگ نو سہ سکتے ہو گناہ کرو۔ اگر 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور سورج ہے، اگر وہ دی تپش نہیں سہ سکتے تو جہنم دی اگ کیویں سواں گے؟
تے جے جہنم دی اگ سہن دی سخت نہیں پھر گناہ کرنا کیوں ہے؟ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے۔ ہن دنیا دی کوئی ایسی جگہ لیاؤ جتھے رب ویندا نہیں۔ اللہ دا دیکھنا لامحدود ہے، ساڈا دیکھنا محدود ہے۔ اللہ دا سننا لامحدود ہے، ساڈا سننا محدود ہے۔ اللہ نے کالا پتھر ہوئے، کالی کیڑی ہوئے، کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے، میں رات نیری دے اندر عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا۔ جڑا اتنا امیق ہے او دے کو کچھ چیز چھپ سکتی؟ بولیے۔ پھر اسی گناہ کرنے رب نو وکھان واسطے کرنے بھی تو صحت دیتی ہے، ہر نعمت دیتی ہے، لے ہن تیرے اسی تیرا حق ادا کر رہے ہیں۔ تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن زمین ایسی لیاؤ جڑی اللہ نے بنائی نہیں، ایسی جگہ لیاؤ جتھے رب ویندا ہی نہیں، ایسا جسم لیاؤ جڑا جہنم دی اگ نو برداشت کر لے، پھر گناہ کرن دی اجازت ہے۔ تے جے گناہ ہو جان تے پھر گناہاں تے اڑنے کیوں ہیں؟ اپنے آپ نو گناہاں تو بچا کے زندگی بسر کران گے نا، نمازاں پڑھاں گے، روزے رکھاں گے، گناہاں تو بچ جاں گے، نیک عمل کران گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، نیک عمل کرن والا مذکر ہے یا مؤنث، مرد یا عورت، نیکیاں ہی کردا جا رہا ہے۔ تے جدو دنیا تو دی روح نکلنی ہے نا تے پھر آواز آنی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آئیے سیر و علام النبلاء دے اندر حضرت علامہ ذہبی رحمہم اللہ نے ایک واقعہ لکھیا ہے جنہیں میرے کلیجے نو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہ دی نام دی مسجد طائف دے اندر موجود ہے اور جنہ دے نام دی بہت بڑی لائبریری موجود ہے، اس لائبریری دے اندر وہ پتھر بھی موجود نے جنہ پتھران دے اتے عبداللہ بن عباس نے اپنے قلم نہ قرآن لکھیا ہے۔ وہ قرآن لکھیا آج بھی پتھران دے موجود ہے، میں دیکھ کے آیا ہوا۔ وہ لوگوں مسجد بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی، وہ لوگوں اتھے ہی قبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فوت ہو جاندے نے، انہاں نو کفن دے کے غسل دے کے رکھیا جاندا ہے تے انہاں دے کفن دے اندر سفید رنگ دا آن کے ایک پرندہ داخل ہو جاندا ہے۔ ساتھیاں نے بڑا انتظار کیتا ہے پرندہ نکل جائے تے اسی دفن کرنے ہاں، لیکن وہ پرندہ نکلدا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو اس طرح ہی دفن کر دیتا جاندا ہے۔ جدو مٹی پہ جاندی ہے قبر مکمل ہو جاندی ہے، دعا واسطے ہاتھ چکن لگ دے نے، قبر دے سرانے والوں آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دا یہ پیغام آ جائے، دعا کرو اللہ انہاں لوکاں چ سانو بھی شامل کر دے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ انہاں چ سانو بھی شامل کر دے۔ آئیے نیک عمل کرن والا مرد ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا نیک عمل کرن والا مرد عورت ہے، وہو مؤمن تے ایماندار بھی ہے۔ اگر تیرے میرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ موجود ہے، ساری رات نمازاں پڑھی جا، نفل پڑھی جا، ساری دن صدقات و خیرات کری جا، اگر تیرے میرے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے، یاد رکھ قیامت دا دن ہوئے گا، لمیاں لمیاں نمازاں پڑھنے والے، لمے لمے نفل پڑھنے والے، لمیاں لمیاں نیکیاں کرنے والے، روزے رکھن والے اللہ دی عدالت چون گے۔ آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ۔ ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے، یہ بھی نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، لیکن او دے باوجود آواز آئے گی تسلا نارن
نارن حامیہ، یہ دے باوجود جہنم دا بالن بن جان گے۔ کیوں میرے بھائی؟ جس عقائد دے اندر شرک دی امیزش موجود ہے، ملاوٹ موجود ہے، رب نے دی کوئی نیکی بھی قبول نہیں کرنی۔ تیسرے پارے دی آخری آیت ہے، اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ اللہ نے 18 نبیان دا نام لے کے کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیں گا۔ اللہ نے میرے نبی نو بھی کیا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو، میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا۔ آئیے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگاواں سنان۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت ہے، فرمایا لوگو وہ مومن ہے۔ اللہ نے مومن دی شرط رکھی ہے۔ مومن کنو آندے نے؟ وہ دے تین کلیے نے، اقرار باللسان ہوئے، تصدیق بالقلب ہوئے، عمل بالجوارح ہوئے، تے انہوں مومن کیا جاندا ہے۔ اگر زبان نہ کلمہ پڑھدا ہے، دل نہ تصدیق نہیں کردا، یہ بندہ منافق ہے۔ زبان نہ کلمہ پڑھدا ہے، دل نہ تصدیق بھی کردا ہے، نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، عمل چنگے نہیں کردا، یہ فاسق فاجر ہے۔ اگر زبان نہ اقرار بھی نہیں کردا، دل نہ تصدیق بھی نہیں کردا، عمل بھی چنگا کوئی نہیں، یہ بندہ پکا کافر ہے۔ سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ؟ ٹائم تھوڑا ہے، میں تھوڑے ٹائم چ چاہنا، میرا ٹائم سی 12 بجے دا، انہاں منوں دیتا ہے 1 بجے ٹائم، بول دے نہیں تے میریاں ہوندیاں نے 2 3 4 تقریراں، تو جڑا ٹائم ہوئے اس ٹائم دے اتے ٹائم دینا چاہیے، بول دے نہیں مڑ کے پھر تقریر لیٹ ہو جائے، پھر بابے آندے نے پتر ہی بھی آج پھنس گیا، تیرا ٹائم بھی مک نہیں سکتا، بول دے نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کیجئے قرآن، میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، نیک عمل کرنے والا مرد عورت مومن ہے، فرمایا اللہ نیک اعمال دی وجہ تو تھوڑی زندگی نو پکیزہ بنا دیندے نے۔ کتے کیا جنت دیاں گا، جنت دے اندر بغیر حساب تو رزق بھی دیاں گا۔ جتھے اللہ نے مردان دا تذکرہ کیتا ہے، نالی اللہ نے بیبیاں دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہ سمجھو بیبیاں نیک عمال نہیں کر دیاں تے بندے ہی کر دینے، بلکہ ایڈیاں نیک بیبیاں تاریخ چ گزریاں نے، اگر وہ اپنا دامن نچوڑن، آسمان تے فرشتے اس نچڑے دامن نہ وضو کرنا۔ وہ بی بی بھی تے مریم ہی سی نا، وہ بی بی نہیں سی جدے نا دی پوری صورت آئی، جنہوں اللہ نے رزق بند کوٹھری دے اندر پہ موسم پھالت آ کر دیتے، وہ بھی بی بی ہے، وہ بھی بی بیاں ہی سن۔ نبی شعیب دیاں بیٹیاں مدین دے علاقے چلیاں، اللہ نے انہاں دی ٹور تے حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا۔ اس واسطے بیبیاں نو انہاں حقیر نہ سمجھیا کرو، یہ بیبیاں ہی نے جنہ دے وچوں امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے نے، آمینہ دے لال پیدا ہوئے نے، ابو بکر و عمر پیدا ہوئے نے، یہ بیبیاں ہی جتوں حضرت علامہ احسان پیدا ہوئے نے، حبیب الرحمن پیدا ہوئے۔ تو اس واسطے اللہ نے کو نبی مرد تے عورت نو کٹھیاں رکھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، کہو سبحان، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات
والصالحات والمتصدقین والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا لوگوں مسلمان مرتے مسلمان بیبیاں، مومن مرتے مومنات عورتاں، فرما بردار مرتے فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرتے سچ بولن والیاں بیبیاں، صبر کرن والے مرتے صبر کرن والیاں عورتاں، اللہ کولو ڈرن والے مرتے بیبیاں، صدقہ کرن والے مرتے عورتاں، روزہ رکھن والے مرتے بیبیاں، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرتے عورتاں، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرتے عورتاں، اللہ فرماندے نے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ انہاں واسطے بخشش دے اعلان نے، انہاں واسطے جڑے نے اجر عظیم دے اعلان نے۔ اجے نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگاواں سنان۔ اللہ فرماندے نے والسابقون السابقون والسابقون، سابقون کون نے؟ جڑے نیکیاں چ سبقت لے جاندے نے، بڑھ چڑھ کے دوڑ لاندے نے نیکی کرن دے اندر۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین فیہا متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ یہ سارا کچھ کنا واسطے ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون۔ جنہ قرآن تو مٹھا ہے انہاں تے شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاریا او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، اچھی کہہ دیو آمین۔ والسابقون السابقون، او سبقت لے جان والے نیکیاں کرن دے اندر قیامت دا دن ہوئے گا۔ اولئک المقربون، رب انہاں نو اپنے کول بٹھائے گا۔ فی جنات النعیم، جنت دیاں نعمتاں انہاں واسطے ہون گیاں۔ سلۃ من الاولین، پہلیاں چو بہتے، وقلیل من الآخرین، ساڈے وچوں تھوڑے۔ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں ہوئے گا کہ علی سرر موضونہ، سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ۔ کنہاں واسطے؟ او تھوڑے واسطے، بول دے نہیں، یہ تھوڑے واسطے نہیں تے ہے کنہاں واسطے نے؟ سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ۔ ایتھے عام پلنگ کوئی بنواؤ تے 2.5-3 لاکھ روپیہ لگ جاندا ہے۔ اللہ دے نے جدوں میرے کو آئیں گا، روزے رکھ کے آئیں گا، قیام کر کے آئیں گا، قرآن پڑھ کے آئیں گا، آنا جدوں میرے کو آئیں گا میں تینوں سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ دیاں گا، تے آمنے سامنے تکیے لگے ہون گے، نکے نکے بچے انہاں دے ہتھاں وچ پیالے ہون گے، وہ جنتی پلنگاں دے دوالے پہندے ہون گے جویں لال تے جواہری پجے پھر دینے۔ پھر او پھل دیاں گا جڑے تیری آنکھ نے ویکھے نہیں، تیرے کان نے سنے نہیں، تیری زبان نے چکھے نہیں۔ اور تو دنیا دیا جنتا چکی پھرنا ہے، کوئی پاک پتن پیا بستی موری ننگ دا ہے، کوئی بصیر پور پیا ننگ دا ہے، یہ ڈانگا کھاندے ہی وردے نے تے ڈانگا کھاندے ہی۔ بولو میں کیا تیری جنت ہوئے جتھے ڈانگا ہی ڈانگا نے، جیڑی جنت میری ہے اوتھے آواز ہوندی ہے سلام علیکم
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ دیکھ لا جنتی دروازے کھلے ہون گے، وی آئی پی پروٹوکول دیتے جان گے۔ قربان جاواں میں قرآن تیری عظمتوں جڑے پھل تیری آنکھ نے ویکھے نہیں وہ جنت ملن گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ روسٹوئے پرندے ہون گے، روسٹویا پرندہ پلیٹ چ پہ کے جنتی دے سامنے آئے گا، پرندے چو آواز آئے گی جنتیا کھاندہ کیوں نہیں؟ جنہوں اے جنت لب جے انہوں دنیا دی بیستی موری دی لوڑ ہے، بولو دے صحیح۔ اور جیڑی جنت دے اتھے ڈانگا نہیں، جتھے ڈانگا نے او جنت نہیں۔ سانو اے جنت وارنا بھابیاں نو اے جنت وارا نہیں کھاندی۔ سونے دیاں تاراں دے انہیں ہوئے پلنگ کھان واسطے پھل تے روسٹوئے پرندے تے اگلی گل جیڑی جو کمال ہے اللہ دے نے وحورن ایل موٹیاں اکھاں والیاں ہوراں بھی ہون گیاں، کنیاں ملنیاں نے 70 ہوراں مل گیاں۔ اللہ دے نے تو دنیا چ اپنی بہن تے بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے بابے دی جتی ٹوٹ جاندی ہے، رشتہ لب دیاں پرا بھی بڑے پریشان نے۔ اللہ دے نے تو ایک دینی ہے تے 100 پون چھان کرنا ہے تے میں تینوں 70 دینیاں نے میں کچھ نہیں ویکھنا۔ ہوراں مل گیاں اگر وہ کوڑے تھوں کھوچ تھکے ہور تے آقا فرماندے نے کوڑے کھو بھی مٹھے ہو جان۔ ایک ہور نے 70 قسم دے ہلے پائے ہونگے، ہر ایک ہلے دا رنگ وکھرا ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، تے او دا ڈیزائن بھی وکھرا ہوئے گا تے خوشبو بھی وکھری ہوئے گی۔ حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ پتہ ترجمہ کیویں کر دینا ہوں نے گردن لمی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا، آواز بریک لطیف جو کوئل ساون وچ چکورا، اچا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے، کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور باں لکاوے، آنکھ فراخ جو مشرگاں آنے تے کجل دی وچ داری، بہت سے آئی بہت سفیدی تے آلہ حسن بہاری، انگلیاں سب زیور پریاں وانگ رواواں پھلیاں، قد عجیب غریب جو پتلا جیوں کر چمبے کلیاں، لاہوریو مول اونا دا دنیا اندر حق میں رہتے دینا جے، یہ نہیں کہنا لاہور دا تاجر ہے دیکھو کوئی کوٹھی بنگلہ للو دے ہور دے شروع، ایویں نہیں ہونا، حق مار ایتھے ادا کرنا ہے، حق مار کی ہے نمازاں پڑھ لے حق میرے، روزے رکھ لے حق میرے، اعتکاف کر لے حق میرے، قرآن پڑھ لے ذکر اذکار کر لے، مل اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی، اے رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی، صالحاً
من ذکرن او انثی، نیک عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے. پہلا نیک عمل کی ہے اے جڑا روزہ ہے، دے تو وڈا عمل ہی کوئی نہیں. آقا فرماندے نے من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مئۃ عام. جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ کولوں 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دیندے نے. جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دینے. جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے ایک خندق اللہ جہنم کو دور کر دینے. اللہ یہ پوچھ دینے خندق کی ڈیکو ہے، فرمایا کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، یہ خلا کنا ہے دا سفر 500 سال دا ہے. جیڑا ایک نفلی روزہ رکھے گا اللہ انہوں 500 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دین گے. یہ نفلی روزے دا اجر دسیا، فرضی دا نہیں. جدو فرضی روزے دی واری رب نے کہا میرے فرشتیو تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، پر تھی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے. قیامت نو یہ بندہ آئے گا نا، بندہ یا بی بی روزہ رکھن والا فرضی آئے گا، اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بھی، میں اس بندے نو فرضی روزے دا اجر رب خود ہی عطا کراں گا. نمبر 2 عمل کیڑا ہے وہ استغفار. کثرت نہ استغفار کیجئے، راتاں بھی استغفار نے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب. قرآن کی آندا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہ لوگوں استغفار کرو گے بارشاں نازل ہون گیاں، استغفار کرو گے مال بھی ملے گا، استغفار کرو گے اولاد بھی ملے گی، استغفار کرو گے جڑی مٹی نو ہاتھ لائے گا مٹی سونا بن جائے گی. اور ایک واقعہ سنان لگا امام احمد ابن حنبل کہہ دو سب رحمت اللہ. ایک بستی چ گئے، سفر کر رہے سن، پیدل بستی آ گئی، اتنے ایک مسجد دے وچ وڑ گئے، نماز پڑھی، کہنے لگے چلو اتنے ہی سو جانے ہیں. امام صاحب نے اپنا دسیا کہ میں احمد ابن حنبل ہوں. ہوں تو تھانوں پتہ ہے ہر بندہ ہی جانتا ہے، کیونکہ فیس بک جدوں دی نکل آئی ہے نا، ہر بندے دی جیب چ سارے مولوی موجود نے، جدوں مرضی کڈے جڑا مرضی سنے بولتے. سانو کدے راج بازار چ بھی مل پین نہ کدے کھلو جائیے، سانو لوگ سیلفیاں والے ساہ نہیں لین دیں. یہ بڑا اترا کام نکلا ہے، سیلفی دیا جی. میں اتنے عمرہ کرن گیا تے صفا مروہ دے درمیان سائی پیا کراں کو تقریباً 100-150 بندہ سیلفی لین والا میرے دوالے کھڑا ہو گیا. وہ شرطے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں یہ کیڑی بلا آ گئی ہے بھائی. اللہ ادو کہڑا کوئی میڈیا دا دور سی، ہر بندہ جاندا سی. امام صاحب کہنے لگے چلو رات اتھی سونے ہیں تے سویرے اتوں اٹھ کے دے سفر شروع کر دیاں گے. وہ جڑا مسجد دا خادم وہ کہنے لگا مولوی صاحب باہر نکلو میں دروازہ مارنا ہے. امام صاحب آندے نے میں اندر سو جانا، دوبارہ دروازہ مار کے چل. انہوں نے کہا نا نا میں نہیں، منو کی پتا تھی کتوں آئے ہو، میں رات کو کوئی چیز چوک کے لے جاؤ. ہاں کنوں کہنا میں یہ نہیں گل، تھی باہر نکلو. وہ آندا ہے باہر نکلو. امام صاحب آندے نے میں اندر سونا ہے. انہیں چچ دروازے دے اگوں دی ایک بندہ پیا لنگدا جڑا نان لاندا ہے، نان پائی ہے، نان لاندا ہے. آندا بھی کی رولا ہے، کی ہویا تھانوں لڑن ڈے ہو؟ اے جی اے گل ہے. انہیں کہا مولوی صاحب آ جاؤ میرے گھر، تھی میرے کو سو جاؤ. امام صاحب نو گھر لے جاندا، بستر لا دیندا ہے، سرگی دا ٹائم ہوندا ہے. انہیں ہن آٹا گننا ہے، ادھر میرے ول ویکھو اس طرح بک آٹے دی پردا تے آندا استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر بک پردا استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر بک پردا استغفر اللہ. جدوں آٹے نو مکیاں دیندا استغفر اللہ، پیڑے کردا استغفر اللہ، روٹی پکاندا استغفر اللہ، روٹی لاندا استغفر اللہ، روٹی تندور دے وچوں لاندا پھر استغفر اللہ. یہ دے استغفار دے شور نے امام صاحب نو جگا دیتا ہے. امام صاحب آندے نے ارے بھائی یہ جڑا استغفر اللہ پڑھنا ہے یہ دا کوئی فائدہ بھی ہے ہی. آندا ہے مولوی صاحب جدوں دا یہ ورد شروع کیتا ہے رب نے استغفار دے وجہ تو رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے نے. دجی استغفار دی برکت ہے جیڑی دعا کیتی ہے اللہ نے وہی قبول کر لئی ہے. سبحان.
جیڑی دعا کیتی ہے وہی قبول کر لئی ہے. میرے پیغمبر دی حدیث بھی ہے من لزم الاستغفار من کل ہم مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جڑا استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوں ایویں کڈ دے نے جویں مکھن چوں وال کڈ لئیدا ہے. پھر لوگو اللہ انہوں رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. آندا مولوی جی جڑی دعا کیتی ہے قبول ہو گئی ہے پر ایک دعا رہ گئی ہے. تسی اللہ دے نیک بندے ہو مسافر ہو وہ دعا کر دے ہو سکدا تھوڑی قبول ہو جائے. بڑی دیر ہو گئی ہے دعا کر دیا ایک رہ کیڑی گئی ہے. آندا مولوی صاحب اللہ کے دعا کیتی ہے اللہ مینوں اس وقت تک موت نہ دئی جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لاں. امام صاحب نے جو اپنا نام سنیا نا تے ایویں نہ ٹیک لا کے بیٹھے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بھی کی آکھیا ہی؟ آندا جی رب کے دعا کیتی اللہ موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ وے. امام صاحب آندے نے جاننا تو احمد ابن حنبل نو؟ آندا جی جڑا تسی نہیں مولوی صاحب جان دے جڑا احمد ابن حنبل نو نہیں جاندا او کسے نو نہیں جاندا. او شخص ہے جنوں تیناں بادشاہاں نے ماریا. 3 بادشاہ کوڑے مار دے نے تے آندے نے کہ قرآن مخلوق ہے. میرا احمد ابن حنبل کوڑے کھاندا ہے تے کوڑے کھان تو بعد آندا ہے آسمان نو منہ کر کے القرآن کلام اللہ. ایک کوڑے مارن والے تھک جاندے نے کھان والا نہیں تھکدا. اللہ اللہ امام بخاری چلے نے بغداد چے پہنچے نے بخارے چوں. میں او کوڑا ویکھ کے آواں جدے نا احمد ابن حنبل نو ماراں پیندیاں رہیاں نے. امام بخاری نے کوڑا ویکھیا تے چیخاں نکل جاندیاں نے. فرمایا اے کوڑا کسے ہاتھی تے برسدا ہوئی مر جاندا. امام صاحب نو ایک دن وقت دا بادشاہ کہندا ہے مولوی صاحب تہاڈی اینی کو قدر ہے تو کوڑے کھانا اپنی ضد تو باز نہیں آوندا. اللہ 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 امام صاحب کی آندے نے اوے بادشاہ وا کن کھول کے سن لے اکھاں کھول کے تک لے تیری میری عظمت دے پتے اودن لگن گے جدن جنازے اٹھن گے. لاہور یو وقت دا بادشاہ مرد ہے او دی 4 پئی بغداد دے چوک چ پئی ہے اونوں کو کندھا دین والا کوئی نہیں. میرے احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھدا ہے 25 تو 30 ہزار یہودی جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے. جدوں جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے البدایہ چی امام ابن کثیر لکھ دینے آواز ہوں دی ہے اینوں تے معاف کر ہی چھڑیا ہے جنہ دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے. اور میرے بھائیو اے احمد ابن حنبل نے آندے نے تو مل کے کی کرنا ہے اے اللہ دا یار ہے واقعہ نہیں. امام احمد ابن حنبل فرماندے نے پھر آ جا میرے سینے نہ لگ جا تیری یہ بھی دعا رب نے قبول کر لئی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. کدی ٹائم مل جائے تے توبہ بھی کر لیا کرنا. آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. محترم قائد ابن قائد ولی کامل حضرت حافظ ابتسام اللہ ظہیر حافظہ اللہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھ. آج میری تقریر ہے حافظ صاحب دے مرکز تے 27ویں نو میری تقریر ہے حشام صاحب دے مرکز. اللہ تعالیٰ انہاں تینوں بھائیاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یقین کرو میرا مرکز بیت المعمور بن رہا نہر دے اوتے او دا 3را لینٹر انشاءاللہ پینا ہے تے اللہ دے فضل نال جمعے دے اندر ساڈا 2 کنال دا تہخانہ بھی تھڑ گیا.
تے وہ مرکز دے بنان چ رکاوٹاں بڑیاں ہوئیاں نے، پر حافظ صاحب نے فل کندھا دیتا ہے. حافظ صاحب نے، حافظ شام صاحب نے، یقین کرو مینوں کوئی بھی فون کر کے نہیں پوچھتا، حافظ صاحب دا فون آ جاندا سی، شام بھائی دا آ جاندا سی، یا محتسم بھائی دا آ جاندا سی. رکاوٹاں بڑیاں ہوندیاں نے، لیکن اسی کہے رکاوٹ نو رکاوٹ نہیں سمجھتے، وہ بولتے نہیں. کم ہمتے نے وہ لوگ جڑے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا. کیوں آفا جی سانو کو نہیں روک سکتا، کہو انشاءاللہ. تو میں بات کر رہا یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچے دل نہ توبہ کریا جے لاہوریو. ہن حدیث بھی سن لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرن والا اس طرح جویں انہیں زندگی چ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. دوسری حدیث ہوندی ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گناہگار ہے، دنیا دا سب تو بہترین انسان ہوئے جڑا گناہ کردا تے رب کولوں توبہ کردا. اللہ دے نے جدو توبہ کریں گا پھر انعام کی دیاں گا. فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جس بندے نے توبہ کر لئیے، ایمان لائے، عمل نے کر لینے، اللہ دے نے میں دی زندگی دے گناہاں نو وی نیکیاں چ تبدیل کر دینا وا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تین حدیثاں سنان لگا. پہلا بندہ ہوئے جڑا گناہاں نو یاد کر کے رو پیندا ہے، او دی ایسے رخسار تو آنسو زمین تے ڈگ پیندے نے. اللہ دے نے میں تے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا. دوجا بندہ او ہے جن نے بڑی مشکل نہ اینا کو قطرہ کڈیا جنہ کو مکھی دا سر. اللہ دے نے اوے انسان او گناہگار بندے ہو جڑی جہنم دی اگ کائنات دے پانی پایا جدا ایک انگیارا نہیں بجدا. میرے کولوں ڈر کے جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی، میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دینا وا. تیسرا بندہ اوے گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا، اینو رون آوندا ہی نہیں، بڑی کوشش کردا ہے، اتوں آواز آوندی ہے رون والا منہ ہی بنا لے، میں تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گا. پھر قلم ہی نہیں پھیراں، گناہ بھی معاف کراں گا تے جنت بھی الاٹ کراں گا. جنت بھی، جنت ایسی دیاں گا جنات تجری من تحتی الانہار، جدے اندر نہراں چل دیاں ہوں. اللہ کہا دیاں مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. کتے دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، ہر پاسے لہراں بہراں. ترجمہ ہون لگا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ترجمہ ہو جائے بولو دے صحیح. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں. موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے. جے تسی پیارے نہیں تے رب نو پیارا کون ہے؟ بول دے نہیں کیوں ملک عرفان صاحب؟ وہ جے اے پیارے نہیں تے ہے کون نے؟ وہ یہی پیارے نہیں. جنت بنی کنہ واسطے؟ بولو تو صحیح. معاہدہ واسطے، معاہدہ واسطے بنی ہے. جے معاہد نے جنت نہیں جانا پھر کہیں جانا ہی نہیں. مشرک نہ رب نو ویر بڑا تے معاہد نہ رب نو پیار بڑا. صحیح مسلم دی روایت ہے قیامت نو ایک معاہد آئے گا، گناہ بڑے نے، گناہ ہی گناہ نے، وچ شرک کو نہیں، تے رب نو قریب کرن نیڑے آ بھئی نیڑے آ، نیڑے کر کے نہ اللہ دے تے رحمت دی چادر پا دے تے وچ پلو چوک کے رب اپنا چہرہ داخل کر کے کہن گے
تیرے نال مینوں پیار بڑا ہے، میدان محشر دے لوکاں کو لکا کے تاں پوچھنا تیرے گناہ ہے نے پر تو شرک نہیں کیتا تے دس ہے گناہ کیتے سنی؟ اللہ دے چہرے دا جلال جمال ویکھ کے گھبرا گیا ہے۔ اللہ نے گھبرانا، 10 گناہ کیتے سی، انہاں گناہاں دا کسے نوں نہیں پتا۔ اللہ ہو گئے، فرمایا تیرے کو ہو گئے اسی معاف کر چھڈے۔ جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے۔ ایک اٹ سونے دی ہے، ایک اٹ چاندی دی ہے، مٹی امبر دی ہے، گارا وچ کستوری دا ہے، خطاب اوتھے بھی یوسف پسروری دا ہے۔ اور بول دے نہیں، میں کہنا یا اللہ حافظ ابتسام صاحب دے مرکز جڑے 25ویں رات نو آئے ایتھے جنت میرے سامنے بٹھا، نالے تیرے جنت دیاں نعمتاں کھاواں گے، نالے تیرا قرآن پڑھاں گے۔ اللہ آندے نے میں انشاءاللہ بٹھاواں گا۔ اللہ اے وہابی نے آندے نے دلیل دینا کتھے لکھیا ہے؟ اللہ کہندے نے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ نے جو میں چاہنا، ترجمہ سمجھو، جو میں چاہنا وہ تو دنیا چ کر کے وگا، میری جنت چ جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا۔ کیوں؟ تو اوتھے میرا مہمان ہونا ہے، میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے۔ اللہ جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ اکبر۔ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ گل بڑی پیاری جے لاہوریو سنن والی جے حافظ جی، کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا۔ کڈا سونا کرنا ہے نا دیدار، اور جے روزے دارہ نہیں کرنا تو پھر کرنا کنے میں؟ دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے، ایک گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے۔ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا۔ دوجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا، ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا۔ جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا۔ ادھر ویکھ لے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا۔ ادھر میرے وال ویکھو، ویندے اوتھے رب نو پے اے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ بولو عمل کریا کرو۔ آؤ میں ایک 5 تسبیحاں دس کے اپنی گل مکاما۔ حضرت حافظ صاحب آگے نے پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہی، یہ نہیں پڑھنا من قال سبحان اللہ و بحمدہی مئات مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر۔ جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھدا 100 دفعہ، او دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ گناہ معاف کر دین گے۔ جیڑا کسرت نہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھدا ہے، اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ حلال رزق بھی دین گے۔ کیوں؟ سبحان اللہ و بحمدہی دنیا دی ہر مخلوق پڑھ دی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ
الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، دنیا دی کوئی مخلوق ایسی نہیں جڑی سبحان اللہ ہے وابے حمدہ ہی نہیں پڑھ دی. تجھی تسبیح استغفر اللہ واتوب الیہ من کل، فرمایا من لازم الاستغفار من کل ہم مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. دوسری تسبیح استغفر اللہ واتوب الیہ میں سارا دسیا ہے. تیسری تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگو کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت دے خزانیاں دے وچوں خزانہ ہے، یہ دے اندر بڑی طاقت ہے. چوتھی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ چوتھی تسبیح ہے. پنجویں تسبیح درود شریف ہے. اگر پورا نہیں پڑھیا جاندا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سنن ترمذی دی حسن درجے دی روایت ہے، ثواب پورا ہی ملے گا. جا دنیا دے اندر اولاد کوئی نہیں، دنیا چ کاروبار ڈاؤن ہے، کاروبار کوئی نہیں، دکھاں تے مصیبتاں نے گھیریا ہے، دنیا دا کوئی بھی کام ہے، اے 5 تسبیحاں تو کر چھڑ، غیب دے خزانیاں چو اللہ مدداں تیریاں کر دین گے. واخر دعوانا